یہ کتاب پڑھتے وقت کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی جب تیاری کر رہے ہیں، آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اس کے لیے تیاری کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے بات یاد رکھیے، آپ یہ کتاب پڑھنے کے لیے آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریے۔ دوسری چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ درود شریف بہت ضروری ہے، یہ کتاب کی تعلیم کے حد تک کم از کم میں بتا رہا ہوں۔ دوسرے تو آپ، میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ دن بھر میں ایک مسلمان کے لیے کم از کم 300 درود شریف پڑھنا چاہیے، 300، جیسا یعنی اولیاء اللہ کا فرمان ہے، یہ میرا کوئی کہنا نہیں ہے، میں کیا جانتا ہوں، میری حیثیت کیا۔ اولیاء اللہ نے یہ بتایا ہے کہ 300 مرتبہ درود شریف کم از کم آدمی کو ایک 24 آورز میں کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کتاب جب تک آپ پڑھ رہے ہوں، تعلق مضبوط ہونے کے لیے اور یہ کتاب سے خاص فائدہ حاصل ہونے کے لیے، یعنی روحانی اور علمی فائدہ حاصل ہونے کے لیے کم از کم 100 درود شریف آپ ہر روز پڑھنا چاہیے۔ کتاب سبق شروع کرنے سے پہلے یا سبق کے بعد، جیسا بھی آپ مناسب سمجھے، پہلے بعد آگے پیچھے صبح شام جیسا بھی سمجھے، لیکن کم از کم 100 درود شریف اس نیت کے ساتھ کہ مولا ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات اور شمائل پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، مولا ہم کو فائدہ عطا فرما، سرکار کا فیض عطا فرما، اس نیت کے ساتھ۔ طہارت اور وضو کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بغیر طہارت اور بغیر وضو کے جو ہے کتاب پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، بغیر طہارت اور بغیر وضو کے کتاب پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، وضو سے رہنا چاہیے۔ ہاں، ایک مسئلہ ساتھ میں آپ کو بیان کر دوں کہ صرف قرآن کریم خواتین کے لیے اگر ان خاص دنوں میں ہے، خواتین اگر کوئی خاص دنوں میں ہیں تو صرف ان کو قرآن کریم پڑھنا منع ہے، باقی وہ اس طرح کا درس پڑھ سکتی ہیں، سمجھ سکتی ہیں، نوٹس بنا سکتی ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، ظاہری اعتبار سے وہ پاک صاف رہے، کیونکہ اس طرح سے اگر چھوڑ دیں گے تو پھر بعد میں پڑھنے کا موقع نہیں آئے گا۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں، یعنی ممانعت نہیں، صرف قرآن کریم کو چھونے اور پڑھنے پہ پابندی ہے، باقی نہیں۔ اور باقی سبھی حضرات جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی پاک رہے اور کیا کہتے ہیں، غسل بھی کیا کریں اور وضو بھی کیا کریں اور پاک صاف رہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کرنا اور ان کی اتباع کرنا، یہ نیت ہونا چاہیے کتاب پڑھتے وقت یہ نیت رہنا چاہیے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں بھئی؟ یہ علم، یہ اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے حضور سے محبت نہیں کرنے والوں کو ہم جواب دے دیں اور کیا کہتے ہیں ہم فلاں عقیدے والوں کو وہ بول دیں فلاں عقیدے والوں، نہیں، یہ مناظرہ، میرا جھگڑا، بحث کے لیے نہیں ہے۔ آپ جب کتاب پڑھیں تو آپ کے ذہن میں یہی انٹینشن آپ کی ہونا چاہیے، آپ کے دل و دماغ میں یہی بسا ہوا ہونا چاہیے کہ اے اللہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اور یہ معلومات اور یہ علم اور اس کے فیض سے مجھے حضور کے قریب کر دے، تقرب الی الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا اور ان کی اتباع کرنا، یعنی ان کی عادتیں ہم اپناتے جانا، ان کے طریقے ہم اپناتے جانا اور ان کی اتباع میں لگ جانا اور ان کو فالو کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو رہا اور ان کو فالو کرنا۔ اور پانچواں اہتمام اس کا یہ ہے کہ جب یہ کتاب پڑھ رہے ہو تو ایک اشتیاق آپ کے دل میں رہنا، ایک شوق رہنا آپ کے دل میں، ایک تمنا رہنا آپ کے دل میں۔ وہ کیا تمنا رہنا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو بھی دیدار ہو، خواب میں ہو یا بیداری میں ہو، جیسا بھی ہو، دونوں طرح سے ہوتے ہیں۔ خواب میں بھی آقا کا دیدار ہو سکتا ہے، بیداری میں بھی آقا کا دیدار ہو سکتا ہے، اگر اللہ چاہے، اگر اللہ کے رسول چاہے تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمنا رکھ کر یہ کتاب پڑھنا کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکھڑے کو، آقا کا دیدار ہم کو بھی حاصل ہو جائے، یہ نیت کے ساتھ، اور یہ بڑا کارگر ہوگا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کا اشتیاق، ایک تمنا رہنا اندر۔ جب یہ تمنا اور یہ خواہش کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے پڑھائی بھی الگ ڈھنگ کی ہوگی اور کیفیت بھی الگ رہے گی، کیفیت بھی ایک عجیب کیفیت اور شاندار کیفیت رہے گی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ تو 5 اہتمام میں بتایا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونا چاہیے اور درود شریف کا اہتمام ہونا چاہیے اور پاکی اور صفائی اور وضو سے رہنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے اور ان کے اتباع کرنے کی نیت ہونا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق ہونا چاہیے۔ یہ 5 اہتمام اور یہ 5 جو ہے تیاریاں آپ کر لیا کریں جب بھی ہم یہ کتاب پڑھیں۔ تو انہی نیتوں کے ساتھ اور اسی شوق رؤیت کے ساتھ اور اسی نیت اتباع اور تقرب اور محبت کی نیت کے ساتھ ہم کتاب شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں۔